ڈاکٹر رضا آپ سے کوشچن ہے کہ مطلب ایک تو وہ یہ ہمیں ای میل سے کوشچن آیا کہ بھی آئی ڈو ناٹ ٹیک مجھے ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، میں ینگ ہوں اور میرا اگر ویکسین نہ لوں تو کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، تو اس پہ تھوڑا کمنٹ کریں گے؟ جی ایک تو بات یہ ہے کہ ینگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 16-17 سال سے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ ان میں یہ بیماری جو ہے وہ بہت کم دیکھی گئی ہے اور اس کے جو سیریس افیکٹس ہیں وہ بہت کم ہیں. لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کتنا سیلفش ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نوجوانوں میں یہ بیماری جو ہے موت کا باعث نہ بنے، لیکن یہ بیماری جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہرحال نوجوان جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی موت کا باعث بن جائے. ایک اس کی بہت اچھی مثال ان لوگوں کی ہے جو کہ نرسنگ کیئر ہومز میں ایز ہیلتھ کیئر ورکرز یا ان کے سٹاف کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ہائی مورٹیلٹی خاص طور پہ پینڈیمک کے شروع میں ان نرسنگ ہوم میں دیکھی گئی جہاں پہ عمر رسیدہ لوگ زیادہ رہتے تھے. اور ان لوگوں کو انفیکشن کیسے لگی؟ ان نوجوانوں سے، ان جوانوں سے جو کہ باہر سے انفیکشن اندر لے کے آئے. تو ان میں سے کافی سارے جو ورکرز تھے وہ تو اموات کا ان میں نہیں ہوئی، لیکن جو بزرگ تھے وہ بیچارے لگے گئے اور ان کی اموات ہو گئی. اچھا ایک اور سوال ڈاکٹر سلمان آپ سے ہے کہ وہ یہ ایک پریکٹیکل کوشچن آیا ہے کہ بھی مطلب ویکسین سے کوئی فرٹیلٹی آن دا وومن، یہ پچھلے سیمینار میں بھی ہمارا یہ کوشچن تھا اور ہم نے ایکسپلین کیا تھا، آپ ذرا اس کو اردو میں بتا دیں کہ فرٹیلٹی پہ اس کا کوئی افیکٹ ہے ان وومن، یا یہ ہے کہ ویکسین سے آپ کو انفرٹیلٹی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ڈاکٹر سلمان آپ کا میوٹ ہے مائک. اچھا ڈاکٹر جی اپولوجیز. اس کا ریزن جو ہے وہ میں آنسر میں یہ دوں گا کہ جی فرٹیلٹی کے اوپر اس کا کوئی ڈائریکٹلی اثر یا کسی لٹریچر کے تھرو میری نظر سے نہیں گزرا ہے، اور آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیسے یہ اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، مے بی کسی اور پینلسٹ کو پتا ہو، لیکن آئی ہیو ناٹ کم اکراس اینی آف دا لٹریچر، کیونکہ اس کے لیے بھی ضرورت ہے آپ کو ٹائم چاہیے. ویکسینیشن ابھی ہم نے کرنا شروع کی ہے، 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، تو اس کا اگر کوئی افیکٹ ہوتا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن جو لٹریچر پبلش ہوا ہے اس کی بیسس کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر اشتہار اسی سے ریلیٹڈ کوشچن امیونولوجی کے حوالے سے ہے کہ مطلب بچوں پہ یا پریگنینسی میں یا بریسٹ فیڈنگ میں ہم یہ ویکسین دے سکتے ہیں یا انڈیکیٹڈ ہے اگر کسی کو لگانی ہو تو؟ ابھی گائیڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ پریگنینسی میں نہیں دے سکتے، لیکن بچوں میں 17 سے بلو نہیں دے سکتے، لیکن اگر بریسٹ فیڈنگ کے دوران دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ فیمیل ہے وہ ان کو اپنے ویکسینیٹ نہیں کرنا، تو دے آر انڈیکیٹڈ فار دوز پیشنٹس. یو کے لحاظ سے میں بس یہ ایڈ کروں گا طاہر صاحب کہ جو خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں لیکن وہ ہائی رسک بھی ہیں، کیونکہ ان کو اگر برٹل ایستھما ہے یا سیویئر کوئی ایسی امیونو کمپرومائز کنڈیشن ہے، تو ایسی کنڈیشن میں وہ اپنے کلینیشین سے، اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں، اور رسک بینیفٹ ریشو کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اگر یہ محسوس کیا جائے کہ رسک زیادہ ہے ڈیزیز ہونے کا اور اس کی وجہ سے آئی ٹی یو ایڈمیشن کا اور مورٹیلٹی کا رسک زیادہ ہے، تو ان کو ویکسینیشن دی جا سکتی ہے انفارم کنسنٹ کے طور پہ. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیا اس طرح کی وری ہے ویکسینیشن اور پریگننسی کے حساب سے. اس میں ایک تو ماں کی صحت کے بارے میں، جس طرح آپ نے سلمان بتایا کہ اگر ان کو کس طرح کی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے شدید بیماری، اور دوسرا فیٹس کے اوپر یعنی ہونے والے بچے کے اوپر اس کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جنرلی اسپیکنگ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی دوائی جو ہے وہ حمل کے دوران نہیں لینی چاہیے، لیکن کافی ساری ویکسینیشنز ہیں جو کہ پریگننٹ وومن کو لگائی جاتی ہیں، جس میں فلو ویکسین آپ دیکھیں ہر سال لگتی ہے اور اس کا کوئی ایڈورس ایونٹ سامنے نہیں آیا اور نہ آتا ہے. لیکن فلو اور پریگننسی میں جو ایک شرح ہاسپٹلائزیشن کی بہرحال موجود ہے. اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے یہ بلیو کرنے کی کہ اس کا پریگننسی کے اوپر کوئی افیکٹ آئے گا، تو اسی لیے اگر کسی قسم کا ابہام موجود ہے تو اگر آپ کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس بھی جائیں گے وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ اس طرح کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ آپ کا ایز اے پریگننٹ وومن اپنا انتہائی ذاتی فیصلہ ہے کہ کیا آپ اس کو لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے. لیکن ایز پروفیشنلز ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو یہ ویکسین ضرور لگوانی چاہیے،
اور اس انفیکشن سے بچنا چاہیے. ایز اے امیونالوجسٹ ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ پریگننٹ ہوں اور آپ کو لائیو ویکسین نہ لگوائیں, تو دیٹس ٹو اوائڈ لائک پولیو ویکسین, لائیو ویکسین ہے جہاں پہ لائیو وائرس ہے, MMR کی ویکسین ہے, تو وہ دوز آر دا ون وچ وی ٹرائی ٹو سے کہ نہ لگوائیں آپ. لیکن یہ جو ویکسین ہے یہ لائیو ویکسین نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. لیکن وہی بات ہے کہ جو ڈاکٹر سلمان کہہ رہے ہیں کہ وی آفر دیم دا کنسنٹ, گیو دیم آل دا انفارمیشن اینڈ لیٹ دیم ڈیسائڈ کہ انہوں نے ویکسین لگوانی کہ نہیں لگوانی. بٹ آور جاب از ٹو گیو دیم آل دا رائٹ انفارمیشن. جی بالکل صحیح ہے. اچھا, اس میں ایک اور اس حوالے سے ویکسین کی سیفٹی اور اس کے حوالے سے ہے کہ بھئی اس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے فار اینی ون, اس ویکسین کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو یہ لائبلٹی کے حوالے سے ڈاکٹر سلمان کو اس کو بتائیں گے کہ یہ اس کا کیا اس کے میننگ ہے, کہ لائبلٹی کی کمپنی کے اوپر ہے یا نہیں ہے, یا گورنمنٹ اس کو لے رہی ہے؟ اصل میں ابھی ریسنٹلی ایک ایشو ہوا کہ فائزر ویکسین جب آئی تھی تو جو ٹرائلز کنڈکٹ ہوئے تھے وہ سیکنڈ ڈوز اس کی دی گئی تھی ڈے 19 اور ڈے 42 کے درمیان, اور اس کی وجہ سے اس کو ایوریج آؤٹ کیا گیا کہ جی سیکنڈ ڈوز آپ کی 21 ڈیز پہ, یہ 3 ہفتے بعد لگنی چاہیے. کچھ عرصے بعد ایسٹرازینیکا کی ویکسین جب اپروو ہوئی تو اس کا جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ 3 مہینے بعد ہے, جو کہ آفیشلی 3 مہینے بعد ہی لگنا ہے. گورنمنٹ نے سائنٹیفک ریسرچ ایڈوائزر اور جو 4 ریجنل CMO چیف میڈیکل آفیسرز ہیں, انہوں نے ایک اس کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پھر پاس کیا کہ جی فائزر کی صرف سیکنڈ ویکسین ہے وہ ہمیں 3 ہفتے بعد نہیں بلکہ ہمیں 3 مہینے بعد لگانی چاہیے, کیونکہ اس کی فرسٹ ڈوز تقریباً 89% پروٹیکشن دیتی ہے, اور جو اس کی سیکنڈ ڈوز ہے وہ اس کو پش اپ کر کے 95 تک لے جاتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سیکنڈ ڈوز جو ہیں انہی انڈیویجولز کو دیں, ہم یہ سیکنڈ ڈوز ان پیشنٹس کو دے دیں جن کے پاس کوئی پروٹیکشن یا کوئی کور نہیں ہے اور وہ 89-90% کور ہو سکیں. اس ریشنل کو انہوں نے دیکھتے ہوئے سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملی اور وہ ہم نے نئے انڈیویجولز کو دی ہے. اب جب فائزر کی اوور آل اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو جو کمپنی ہے اس نے ظاہر بات ہے کہ جو ٹرائل کنڈکٹ کیا ہے اس نے ایک اسٹرکچر پہ کنڈکٹ کیا ہے, اور اس نے یہ بتایا تھا کہ جی آپ کو 3 ہفتے کے اوپر لگنی چاہیے. لیکن اگر اس کا سائنٹیفک ایک اینگل دیکھا جائے تو اس بیسس کے اوپر یہ CMOs کا ڈیسیجن آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوریج مل سکے, تاکہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیزی سے اپنا پروگرام کو پھیلا سکیں. کیونکہ 2 اینگل ہیں, دیکھیں اس میں یہ کوئی بہت ایزی اور سمپل پروسیس کسی کے لیے بھی نہیں ہے, چاہے اس میں ورک فورس ہو چاہے اس میں گورنمنٹ ہو, کیونکہ ان ویکسین کی نمبر 1 سپلائی نہیں ہے اتنے طور پہ, پوری دنیا میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی اتنی تیزی سے پروڈکشن ہو نہیں رہی ہے. آلریڈی ہمارے پاس ایشو کریٹ ہو چکے ہیں کہ جی یہ ویکسین جو ہے وہ کتنی مقدار میں اب UK میں پہنچے گی, کتنی مقدار میں یہاں پہ بن رہی ہے, یہ اسے آنے میں پرابلم ہو رہی ہے. تو اس چیز کو انہوں نے بیلنس آؤٹ کیا ہے, اور جو اس کی لیگیلٹیز یا جو لائبلٹیز ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اگر کسی کو ویکسین ٹائم پہ نہ لگی اور پھر اس کو کوئی انفیکشن ہو گیا تو اس کے لیے کون رسپانسبل ہوگا. لیکن آئی تھنک اس کو لیگلی گورنمنٹ نے اپروپریٹلی کور کر لیا ہے. بینگ کلینیشینز ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہو ہم اس کو سائنٹیفکلی اسیس کر کے لوگوں کو لگا سکیں, اور آئی تھنک کرنٹ میتھڈولوجی از رائٹ. اچھا, اس میں طارق بھائی اس میں سوال جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں, جو لائبلٹی کا مطلب کیا ہے, لیکن لائبلٹی بڑی ڈفرینٹ طریقے کی ہوتی ہے. اس طرح کے جو میس انیشیٹو ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹ اس کو انڈر سائن ضرور کرتی ہے کہ اگر ویکسینیشن جیسی ایک بڑی چیز کے ذریعے کوئی زیادہ کسی کو ہارمفل افیکٹ آتا ہے اس کا رسپانسبل کون ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن ہے. میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں. ہیپیٹائٹس C جو ہے وہ 1990 کے اندر دریافت ہوا, اور یہ خون کے ذریعے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے. اس سے پہلے ہیموفیلکس جن کو کہ بہت ریگولر ٹرانسفیوژنز ملتی ہیں بلڈ کی, ان کے اندر جب انہوں نے دیکھا تو تقریباً 100% آف پاپولیشن کے اندر یہ وائرس ان کو نظر آیا. حکومت نے ان سب کو کمپنسیٹ کیا اور ان کی پوری ذمہ داری انہوں نے قبول کی. اسی طرح ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے کسی کو اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو گورنمنٹ کی ایک اسپیشل باڈی ہے جو کہ اس چیز کو مانیٹر کرتی ہے. اگر ان کو کوئی کلیم جاتا ہے اس طرح کا, اس کو وہ پرکھ کے اور ان کو باقاعدہ کمپنسیشن دیتی ہے. تو اب اگر لائبلٹی کی بات یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کا ذمہ دار کون ہے, تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہے. آپ لوگ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں اور آپ دوسری وجوہات کی وجہ سے اپنی ذاتی پروٹیکشن کے لیے وہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز آن آفر ہے نہیں ہے. آپ کے پاس یہ چیز بیسٹ ہے, ہتھیار ہے, آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, ورنہ چانس ہے کہ آپ کو بیماری شدید لگ سکتی ہے.
इसी से रेलेवेंट जो इंडेमनिफिकेशन प्रोसेस है किसी भी ट्रायल का, वो इज इम्पोर्टेंट. इंडेमनिफिकेशन ये होती है कि ट्रायल को कौन कवर कर रहा है फॉर द लायबिलिटी. तो जो वैक्सीन ट्रायल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट को करना पड़ता है बिकॉज कॉस्ट इज टू मच. No private industry can indemnify a trial of such a big scale, क्योंकि you're talking about billions of dollars, not millions. तो इसलिए जो है ये इस तरह जो ट्रायल होते हैं, the government has to indemnify, not the someone else. तो डॉक्टर इफ्तिखार आपसे ये सवाल है कि ये वो एक क्वेश्चन और है कि इस वैक्सीन जो है ये सारे जो डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19 है, एज यू नो कि भी मीडिया में काफ़ी सारा डिफरेंट स्ट्रेन आया है, तो अभी ये जो कोविड वैक्सीन अवेलेबल हैं आपके ख्याल में ये उनको कवर करेंगी इम्यूनिटी के हवाले से? अभी एक न्यूज़ आई थी मॉडर्ना वालों की कि उनकी जो वैक्सीन है, दे डिड अ स्टडी ऑन दैट, कि वो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई हैं लोगों के अंदर आफ्टर वैक्सीन, डू दे न्यूट्रलाइज द वायरसेस जो कि न्यू स्ट्रेन है, एंड दे उन्होंने देखा है कि वो इट वर्क्स. तो इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीन है मे नॉट बी 100% इफेक्टिव, लेकिन स्टिल इफेक्टिव इन दोज पेशेंट पॉपुलेशन. और दूसरी बात यह है कि इससे वेरी क्रिटिकल जो जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है कि हाउ टू स्टडी वैक्सीन इन अ पॉपुलेशन व्हिच यू डोंट नो कि उनको कौन सी इन्फेक्शन होगी. आपने लोगों को वैक्सीन दे दी और उनको देखेंगे कि कौन सी वायरस से इन्फेक्ट होते हैं वो, एंड देयर व्हेन दे गेट द इन्फेक्शन फिर आप उसको सीरोटाइपिंग करेंगे, देखेंगे उनको कौन सी इन्फेक्शन हुई थी. तो फिलहाल तो इस करंट सिचुएशन के अंदर द वैक्सीन जो हमें अवेलेबल है वो लगवानी चाहिए. और जब ये डेटा इनफ इकट्ठा हो जाएगा कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है और उनको इन्फेक्शन हुई है और उनकी सीरोटाइपिंग हुई है कि उनको किस चीज़ की इन्फेक्शन हुई, देन द ओनली थिंग विल नो. अच्छा, एक और इसमें एंगल जो दूसरा है वो ये है कि ये जो इस वक्त साइंसी और हुकूमती हलकों में ये बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि ये जो नया वेरिएंट है जो मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने कोरोना वायरस को दरियाफ्त किया है कि क्या आपकी वैक्सीन उससे प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं, जो इफ्तिखार भाई अभी जवाब दे रहे थे. लेकिन इसमें जो है ना किसी को भी पता नहीं है अभी कि क्या ये बात वाकई हकीकत बन के उभरेगी कि नहीं उभरेगी. लेकिन ये एक इतनी बड़ी खबर होगी कि आप सबको खबरों में उसका हम सबसे पहले पता चलेगा. क्योंकि जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें सिर्फ वो पता है जो अभी तक बातें सामने आएंगी. हो सकता है कोई 2-10 हफ्तों के बाद हम आपको ये कह रहे हो कि हाँ ये जो नया वेरिएंट है इसकी वजह से वैक्सीनेशन जो है आपको कवर नहीं करती. लेकिन इस वक्त हम आपको ये कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है. हमें जितनी इंफॉर्मेशन हम सबको पास एज ए प्रोफेशनल है कि वो जो नया वेरिएंट है वो उसके साथ कवर होता है. वेरी गुड. एक और पैनल पे ये क्वेश्चन है इस पे चैट में कि ये इफ्तिखार मेरा ख्याल है आप बेहतर आंसर करेंगे कि ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो है सिर्फ एंटीबॉडी रिस्पांस प्रोड्यूस करता है या ये सेल ट्रिगर इम्यूनिटी भी ये प्रोड्यूस करता है वैक्सीन? जब आप मैसेंजर आरएनए यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट प्रोड्यूसेस द प्रोटीन. एडवांटेज ये है कि जब आप वायरस के इन्फेक्शन देते हैं तो वायरस जो जाके एम्बेड करता है डीएनए के अंदर अपने आप को, और देन इट प्रोड्यूस एमआरएनए. इस सिचुएशन के अंदर हम सिर्फ एमआरएनए दे रहे हैं. लेकिन जब प्रोटीन बन जाती है वो चीज़ एंटीजन आरएनए की वजह से, तो दैट ट्रिगर्स सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पांस बोथ. इसलिए इट्स वेरी क्रिटिकल कि हम जो हम टेस्ट रन नहीं करते सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, वो चेक एंटीबॉडी लेवल, इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो नॉट रिकमेंडेड एट दिस पॉइंट कि आप एंटीबॉडी लेवल चेक करें. लेकिन ऑल द वैक्सीन जिन लोगों को इम्यून डेफिशिएंसी होती है उनको भी हम ये कहते हैं कि इवन दो देर कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जिनको कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी है उनको हम वैक्सीन देते हैं बिकॉज वी नो दैट दे विल गेट ए सेलुलर रिस्पांस दैट कैन बी बेटर देन नॉन प्रोटेक्टिंग देम. उनको भी हम कहते हैं कि हम वैक्सीन लगवा लें इवन दो कि आपने एंटीबॉडी नहीं बनानी, बट यू विल हैव अ सेलुलर इम्यूनिटी रिस्पांस. अच्छा, अब हम मेरे ख्याल अपने टाइम से काफ़ी ओवर हो गए हैं. एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सारे अपने पैनल से कहूँगा कि वो अपना मैसेज जो भी है वो देना चाहें. एक ये है कि डॉक्टर इफ्तिखार आपसे रेलेवेंट होगा कि एक और इतराज़ जो होता है कि ट्रायल्स में जो है हमारी एथनिक माइनॉरिटी बैकग्राउंड्स जो है कोई ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रही उसमें, या उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो इससे वो इन्फर करते हैं कि भाई क्या पता हमारे पे ये सक्सेसफुल है कि नहीं है. इसमें कितनी ट्रूथ है? इट इज़ ट्रू. अब हिस्टोरिकली देखें तो जब सिफिलिस के ट्रायल हुए थे, जब बाकी अब्यूज़ हुआ था लोगों का, प्रिजनर्स का और उन लोगों का, वो माइनॉरिटीज़ का अब्यूज़ हुआ था.
تو لیکن جب ہم کلینکل ٹرائل کرتے ہیں, آئی انرول مور دین 300 پیشنٹ پر منتھ ان کلینکل ٹرائل, اس میں جو مائنورٹیز ہیں بہت ہی ویری لو, کیونکہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر انفارمیشن نہیں ہے اور دے آر ناٹ ولنگ ٹو کم فارورڈ ٹو گیٹ ان کلینکل ٹرائل. تو اس لیے بات صحیح ہے آپ کی کہ جو مائنورٹیز ہیں وہ اتنی ریپرزینٹ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے, لیکن اس میں میرے خیال میں لیک آف ایجوکیشن نہیں ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے کہ ہم نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ دے کین بی پارٹ آف دا کلینکل ٹرائل پروسیس. جی شکریہ. ڈاکٹر سلمان اینی تھنگ آپ کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے یا کوئی اور چیز ہم نے کوئی کور نہیں کی بیفور ہم اس کو کنکلوڈ کریں؟ 2 ہفتے پہلے میں کنکلوڈ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ اوور رن ڈیفینیٹلی ہو گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. سیج جو بیسکلی سائنٹری ایڈوائزری کمیٹی جو ہے انہوں نے جب ڈیٹا پبلش کیا تھا اس میں یہی تھا کہ 72% جو ہے وہ بلیکس نے کہا کہ ہمیں ویکسینیشن نہیں لگوانی, 52% جو تھے وہ ایشین تھے جن کا نہیں لگوانی, اور 79% کے قریب ہمارے پاس وائٹ سے جنہوں نے کہا کہ ہمیں ویکسینیشن لگوانی ہے. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکل ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ کیونکہ ان دا پاسٹ ویکسینیشن ٹرائل کی گئی ہیں وہ مائنورٹی گروپس میں, افریقن کنٹریز میں, تو وہ ایک ان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہو گیا جس میں پڑھے لکھے لوگ اور ڈاکٹرز بھی شامل ہیں. لیکن جس طریقے سے افتخار صاحب نے بتایا کہ نہیں, اگر آپ پورے ڈیٹیل پڑھیں ان تمام ویکسینز کی تو اس میں یہ مائنورٹی گروپ بہت چھوٹا ہے جس کو ویکسینیشن جس کے اوپر ٹرائل کی گئی ہے, اور زیادہ تر اس کے اندر وائٹ سی بیسکلی شامل ہیں. بیم کمیونٹی کو جتنے بھی ایشینز ابھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے. ینگ انڈیویجولز اپنے ساتھ یہ وائرس لے کے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے بڑے بوڑھوں کو لگا سکتے ہیں اور وہ دے میں اینڈ اپ ان ہاسپٹل اینڈ انفارچونیٹلی خدا نخواستہ وہ انتقال کر سکتے ہیں, جو کہ میں نے بے شمار کیسز دیکھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ بھی ڈیلی بیسس کے اوپر میں جب سے ویکسینیشن پورا پروگرام اور کورونا اسٹارٹ ہوا اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں, اور کافی ہمارے پاس ہارر اسٹوریز ہیں ڈاکٹر سے لے کے ایک عام انڈیویجولس. تو میری سب سے ریکمنڈیشن اور گزارش یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے, جو بھی انفارمیشن ہم نے یہاں پہ دی, میرے کولیگز نے, ہمارے ڈاکٹرز نے, باقی لوگوں نے, وہ ساری ایک پراپر ریسرچ اور پراپر ایک اسٹرکچر کے طور پہ جس میں ہمارا کوئی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں شامل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ویکسینیشن لگوائیں کیونکہ ہمارا یہ اپ ٹیک پور ہونا, ایک سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, ہمیں بیسکلی اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بینگ ایشینز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی آگے آئیں اور اس پورے ویکسینیشن پروگرام کا ایک حصہ بنے جس طریقے سے وائٹ لوگ بنتے ہیں. اور یہ پروگرام, یہ بیسکلی ایسوسیشن اسی پرپس کے لیے ہے, اور میرے لحاظ سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونا چاہیے. نہ اس میں ابھی تک کرنٹ ویکسینیشن جو اویلیبل ہیں اس میں کوئی حلال کا اور حرام کا کوئی انوالومنٹ ہے. یہ تمام چیزیں بالکل حلال ہیں based on the available literature اور safe بھی ہیں. جی ڈاکٹر طیب آپ اپنا کوئی میسج دینا چاہیں گے کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیں ویری بریفلی یہی ہے کہ جو پینڈیمک ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں سب سے بڑا ایونٹ ہے. اس سے نکلنے کا جو اب تک طریقہ سامنے آیا ہے وہ ویکسینیشن ہے, اس لیے ویکسینیشن ضروری ہے. آپ نے انیکوالٹیز کی بات کی, اگر ہماری کمیونٹی ویکسینیشن میں پیچھے رہ گئی تو شاید یہ انیکوالٹیز اور جو سماجی فاصلہ ہے یہ شاید اور زیادہ ہو جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فاصلے کو کم سے کم کریں. اور آخری بات یہ کہ یو کے گورنمنٹ نے کچھ مسٹیکس بھی کی ہیں, لیکن جہاں تک ویکسینیشن ہے اس وقت یو کے دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ آگے ہے. بہت سارے ملکوں میں تو ابھی ویکسین اویلیبل ہی نہیں ہے. اس لیے جب ہمارے لوگوں کو ویکسین کا خط آئے یا ان کو فون کال آئے تو وہ بالکل اس کے بارے میں سوچیں, لیکن ساری معلومات کے مطابق جو ایویڈنس ہے اس وقت ویکسین ہی بڑی سیف ہے اور اس کو جلد سے جلد لگوائیں. جی لارڈ واجد خان آپ کوئی کمیونٹی کو میسج اپنا کوئی دینا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری